اچھا سر، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امامت جو ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ضروریات دین یا اصول دین میں سے ہے، اور ظاہر آپ جس تصور کے ساتھ یہ بات کریں گے، آپ ایک اثنا عشری شیعہ محقق عالم ہونے کے ناطے بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ 12 کی تعداد، عصمت اور یہ سب کے ساتھ یہ اصول دین ہے، ان پورے شرائط اور ان تعداد کے ساتھ امامت کو ماننا اہل تشیع کے ہاں یہ اصول دین میں سے ہے. جی بالکل. اچھا، لیکن اب جو ہمارے یہاں جو پرانی کلامی کتابوں میں تو اسی طرح، لیکن اب ہمارے ایک تبدیلی ہم نے دیکھی، یہ اب مجھے نہیں پتہ کب سے آئی، اور جو ابھی کلام کی کتاب اہل تشیع کی بڑے مراجع کی بھی آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصول مذہب شیعہ میں سے ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے. تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل اصول دین میں ہے، اصول مذہب میں نہیں ہے. اصول جیسے اہل سنت کے ہاں عدالت صحابہ کو ماننا اصول مذہب سنی ہے، یعنی سنی ہونے کے لیے عدالت صحابہ کو ماننا ضروری ہے. اب ایک شخص سنی نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں میں عدالت صحابہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کی تکفیر تو نہیں ہوگی، ہاں تکفیر نہیں، سنی نہیں ہے. جی جی. لیکن اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سنی یہ کہے کہ نہیں عدالت صحابہ اصول دین میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ امامت اصول دین ہے، اصول دین اس میں جو نہیں مانے گا اس کی تکفیر ہو جائے گی. بالکل بالکل کافر ہے. اچھا، سنی شیعہ جو بنیادی یہ فرقے ہیں، آگے پھر تقسیم ہے، سنیوں کے ہزاروں فرقے بن گئے آگے، اور وہ ایک دوسری کی تکفیر کرتے ہیں نا. یعنی بڑے صغیر میں مولانا فضل خیر آبادی نے، میں جیسے آپ نے قرآن سے، احادیث سے اور عقلی دلائل سے آپ نے جس انداز سے اس کو ثابت کیا، میرے خیال سے یہ سمجھنے میں اب کوئی دقت نہیں رہے گی کہ امامت کتنی اہم ہے اور کیوں اس کو اصول میں ہونا چاہیے. ہے نا کہ اب جب یہ ریاست الدین و دنیا نیابۃ عن النبی ہے، تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے بطور طالب علم کہ اسماعیلی صحیح ہے، کیونکہ وہ تسلسل موجود ہے. آپ کے ہاں تو 12ویں کی بات اب آپ کی تغیبت میں ہے، تو اب نہ وہ میری ریاست دین و دنیا کر رہے، نہ ہی وہ مجھے کوئی حکم دے سکتے، نہ میں ان سے کوئی رہنمائی لے سکتا ہوں. تو یہ کیسے بند کر دیا؟ یہ تو پھر قیامت تک نہیں چلنا چاہیے. سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں اسلام آباد میں ایک بہت ہی علمی اور تحقیقی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، اور علمی حلقوں میں آغا صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میں اس تعارف میں ٹوٹے پھوٹے کلمات میں کر کے زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا چاہتا آپ کے اور آغا صاحب کے درمیان. میں آغا صاحب کے پاس کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جن میں سے کچھ سوالات کا تعلق عقائد سے اور اصول دین سے ہیں، اور ایک دو سوالات کا میرا تعلق جو ہے وہ حدیث، اصول حدیث اور احادیث سے متعلق، اور اہل تشیع کے ہاں جو دو مکتب ہم کہتے پائے جاتے ہیں، اصولی اور اخباری، تو ان کا حدیث سے متعلق کیا نقطہ نظر ہے، یہ کچھ چیزیں میں. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو سنا بلتستان کے آخری کنارے تک بھی مشہور ہے کہ آغا صاحب کی ایک لائبریری ہے جس کے اندر چاروں طرف کتابوں میں آپ گھرے رہتے ہیں. تو وہ آج اس کی زیارت بھی ہوئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے اس کا. صاحب تشریف لائے، ہمیں شرف بخشا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اچھا صاحب، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہم فروع دین اور ایک اصول دین، یہ ایک عقائد کا حصہ ہے، اور ایک عملی زندگی سے متعلقہ جو حصہ ہم فقہ وغیرہ کہتے ہیں. تو اس میں جو ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، عقل ہے، اور اہل سنت کی ہاں جیسے قیاس، یعنی وہ سورسز آف شریعہ یا ذرائع دین یا مصادر دین جس کو کہا جاتا ہے. تو بحیثیت مسلمان میں نے عقیدہ اپنا اخذ کرنا ہے تو مجھے کہاں سے وہ ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عقیدہ بنیادی اور اساسی انسان کی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے اصل، اور عقائد کا تعلق اصول سے ہے. عقیدے کا تعلق اصول سے ہے. صحیح. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو، یعنی اساس اور بنیاد. اصل ایک بندے کی جب اصل اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی فروعات یا وہ اتنی اہمیت کے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اہمیت ہے، ان کی قبولیت کا مدار، لیکن قبولیت کا دار و مدار یا انسان کے یعنی اصل اسلام پہ آنے کا جو مدار ہے وہ عقیدہ پر ہے. عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہر مسلک اور مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، کوئی اساس ہوتی ہے. مثلا دیگر مسالک، اہل سنت مسلک ہے، ان کے 3 اصول ہیں: توحید، نبوت
قیامت، 3 اصول ہیں۔ اس پہ یعنی پوری سنیت کھڑی ہے۔ لیکن شیعہ کے 5 اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہیں۔ صحیح۔ توحید ہے، توحید میں سب مسلمان ایک ہیں، آگے اس کے ذیلی تعبیرات میں اور اس کی یعنی فرع میں ذیلی جو اصطلاحات ہیں ان میں اور ان کی تعبیرات میں قدر اختلاف ہے، بعض اوقات بہت سارا بھی اختلاف ہے خدا کے حوالے سے۔ باقی اس میں تمام کلی طور پہ متفق ہے توحید پر، خدا کی توحید۔ اس کے بعد ہے عدل، عدل میں یعنی شیعہ جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اس میں معتزلہ وغیرہ اور وہ بھی شیعوں کے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اور عدل بمعنی اس کے ظلم کے مقابلے میں ہے۔ صحیح۔ کہ اللہ کا جو فیصلے ہیں یا اللہ عادل ہے یعنی ظلم نہیں کرتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقدام ہے وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو سزا دے گا محشر کے دن تو وہ بھی عدل پر مبنی ہے، اگر کسی کو عقاب دے گا، عذاب دے گا، تو وہ بھی اس کے اپنے نام اعمال کی وجہ سے دے گا، اور وہ بھی عدل پر مبنی ہے۔ تو اس کے بعد نبوت ہے، نبوت میں سب یعنی مسلمان جو ہیں وہ اجماع ہے سب پر نبوت۔ 1,24,000 انبیاء کرام، جس طرح ہماری اصول کافی میں صحیح و سند روایت موجود ہے، 1,00,000 انبیاء کرام نہیں، 1,24,000 کم و بیش، یعنی یہ ایک روایت کی بنا پر ہے، اور اس پہ تمام کا اتفاق ہے۔ آگے پھر جزئی اختلافات ہیں۔ امامت، اب امامت سنی شیعہ اس پہ متفق ہے، امامت پر، معاد پہ بھی سب کا اتفاق ہے، معاد پر بھی سب کا، اب آگے امامت، امامت پر بھی سب کا اتفاق، نفس امامت پہ اتفاق۔ اصل امامت جو ہے وہ جزء لا ینفق ہے دین کا۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے امامت۔ تو حضور کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کا ہونا، جو کہ حضور کی مسند پہ ہو، حضور کا جانشین ہو، نائب ہو، جو امت کو گمراہ نہ ہونے دے، امت کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، تو اس امام کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابیں، تمام عقائد کی کتابیں یعنی علم کلام کی کتابوں میں وہ امامت کا مسئلہ ہے، مسئلہ پہ اتفاق ہے، اجماع ہے، یعنی ان کے عقیدے میں ہے کہ امام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَمَن مَاتَ بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ ہے، شرح عقائد نصفی، مسند احمد ابن حنبل وغیرہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ، تو شرح عقائد نصفی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی۔ تو امام کی معرفت بھی ضروری ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی پہچان اور وہ انتہائی ضروری ہے۔ معرفت ہوگی تو پھر اس امام کی اتباع کی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح کتاب الفتن میں امام بخاری نے جو کتاب الفتن میں مات میتۃ جاہلیہ کہا ہے کہ آپ نے ہر حکمران کی پیروی کرنی ہے اگرچہ تم پر وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے، تو اس میں جو لفظ ہیں فمات میتۃ جاہلیہ، تو اس میں مولانا احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ پہ لکھا ہے، بخاری کے حاشیہ پہ، کہ جس کی اطاعت
کی جا رہی ہے کہ اس کی عدم اطاعت کی وجہ سے کفر کی موت لازم آتی ہے، تو لہٰذا اس امام کی معرفت ضروری ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ تو مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے لیے جو مثل پیغمبر اکرم ہو، ان کا نائب جو ہوگا وہ اس کی صفات، اس کے کمالات اور اس کے تمام یعنی جو مراتب ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہونے چاہیے۔ تو وہ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ اتفاق اس لیے ہے کہ عقائد کی کتابوں میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ حضور کے بعد یعنی امراء المسلمین جو ہیں، ایمان جو ہے وہ بادشاہ کو بھی کہتے ہیں اولی الامر، اور بہرحال اس میں کتابوں میں جو عقائد کی کتابوں میں جو ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ مسئلہ امامت اتنا ضروری ہے، امام کا نسب کرنا حضور کی وفات کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد نسب کرنا اہم امور میں سے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جب اتنا اہم مسئلہ تھا، جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تکمیل دین ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ امامت جب اہم اور ضروریات اسلام میں سے ہے، تو پھر یہ کیوں بعد میں اس کی کیوں ضرورت پڑی، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیوں بنا کر نہیں گئے جب اتنا عام تھا؟ تو بالکل، کیونکہ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، شرح مواقف جرجانی جو علم کلام کی کتابیں ہیں اس میں بھی ہے، الدر المختار میں بھی ہے، جس کی شرح وہ فتاوی شامی ہے جو مفتیان کرام کے ہاں متداول ہے، اور کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا جب تک وہ شامی الدر المختار، جو الدر المختار کا حاشیہ ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اتنا یہ اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اہم المہمات ہوا نصب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ الصلوۃ والسلام وَلِ أَنَّ الصحابۃ جعلوا اہم المہمات هو نصب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ امامت کا مسئلہ اتنا اہم تھا، یعنی اہم امور میں سے، دین میں سے ایک اہم مسئلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین کو مؤخر کیا گیا اور پہلے اس کو مقدم کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اور پھر اوپر انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بغیر امام کے مرا کفر کی موت ہے، تو لہٰذا امام کا ہونا ایک یعنی بغیر لمحے کی بھی امام کے بغیر رہنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے اس کو اہم سمجھا، اور حضور کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فوراً بعد اس کو نسب کیا امام کو۔ وہ جیسے بھی کیا ہے وہ سب کتابوں میں موجود ہے، وہ سنی شیعہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال دونوں کے ہاں مسئلہ امامت جو ہے وہ اصول میں ہے۔ بہت سے سنی علماء اس کو اصول میں گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں مسئلہ امامت کو۔ بہت سے محدثین ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، قاضی بیضاوی ہیں، ان کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے مصادر موجود ہیں۔ اور اب بر صغیر کی صرف میں ایک یعنی حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے مقدمہ میں یہ لکھا ہے کہ خلافت این بزرگواران اصلیست از اصول دین۔ اچھا، ہاں جی، یہ اصول دین میں سے ایک اصل ہے، بنیاد ہے،
اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی شریعت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ خلافت کا، امامت کا۔ خلافت اور امامت ایک ہی ہے، جس طرح انہوں نے ریاست الدین و دنیا کہیں گے ہم۔ جی ہاں، وہ تو نیابت عن النبی، کیونکہ بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت ہے اس میں، تو اس لحاظ سے۔ اچھا، اس میں علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی پر اتنی تلوار نہیں چلی گی، یعنی اور بھی دین کے احکام تھے، دین کے مسائل تھے، اختلافی مسائل تھے، نبوت کا مسئلہ ہے، معاد کا مسئلہ ہے، عدل کا مسئلہ ہے، اور بھی اصول دین کے، لیکن امامت پر جو تلوار چلی ہے یہ اسلام میں کسی پر نہیں چلائی گئی۔ یعنی مسئلہ امامت کی وجہ سے بالخصوص یعنی شیعوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا مسئلہ امامت پر۔ تو اس پہ سب اس کے قائل ہیں، یعنی مسلمان اس پر اتفاق ہے، یعنی مسئلہ امامت پر کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں جی کہ فاسق ہو، فاجر ہو، آپ پر ظلم کرے، جو بھی ہو، بس آپ پر واجب ہے کہ آپ اس امام کی اطاعت کریں، جو بھی ہو۔ اگر اس کے خلاف خروج کریں گے، نکلیں گے اس کے خلاف، یا اس سے مازرائی کریں گے، قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تو امام احمد بن حنبل کی شرح السنہ عقائد میں کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ امام کے مقابلے میں جنگ کرنے والا یا نکلنے والا اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کفر کی موت ہے، مات میتۃ جاہلیہ۔ تو لہٰذا جو بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حتیٰ کہ شرح قصیدہ واسطیہ محمد بن صالح عثیمین کی ہے میرے پاس، اس نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ شراب بھی پی رہے ہوں تب بھی آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا امام فاسق فاجر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاسق امام ہے، یہ فاجر امام ہے، نہیں۔ کیونکہ وہ ولی امر ہے، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے، فرض ہے، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، بس اطاعت کرو۔ لیکن شیعہ جو ہیں، شیعہ عقیدہ کے مطابق اس کا معصوم ہونا، کیونکہ وہ نیابت عن النبی ہے، ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کا وارث ہے، اور امت کو اس نے ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے۔ تو جب وہ خود ہی گمراہ ہوگا، خود ہی فاسق ہوگا، خود ہی فاجر ہوگا، تو وہ امت کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، اور وہ حدود کا نفاذ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عقلی طور پر بھی ہے، اور قرآن و سنت میں بھی ہے، جس طرح اولی الامر کا مسئلہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت علی الاطلاق اطاعت ہے، جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اسی طرح آپ نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى وَإِن اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امام اگر نے کسی کہا، چیز میں تنازع پڑ جائے تو پھر آپ یعنی اللہ اور رسول کی طرف مثلا کسی چیز میں، مثلا ہمارا تنازع ہے کہ حضور کے بعد ان کا خلیفہ کون ہے، ان کا امام کون ہے، ہمارا تنازع ہے، تو ہم نے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں گے، صحیح، اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ نیابتاً عن النبی جو خلیفہ ہوگا یا امام ہوگا وہ کن کمالات سے متصف ہوگا، کن صفات سے متصف ہوگا، اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے، کیونکہ پوری امت کا ایک امام ہے، تو وہ اگر امت جیسا ہوگا تو اس میں بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں، بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں، اور جیسا کہ ہوا ہے، جیسا ہوا ہے۔ تو قبل اس میں اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اور امام میں بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو، تو مجھ میں اور امام میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو نہیں ہے یہ صحیح، کہ جب امام اولی الامر میں تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف
رجوع کرو. اس میں نہیں ہے، اس میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فی شیئن یعنی نکرہ ہے، ادھر کسی چیز میں تنازع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو نائب مصطفیٰ ہوگا، نائب پیغمبر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور آگے اعلان کرنے والے امام الانبیاء ہیں. تو لہٰذا ہم رجوع کریں گے کہ اللہ نے کس کو نامزد کرنے کا حکم دیا ہے، رسول نے کس کو نامزد کیا ہے. صحیح. تو اب ہمارا تنازع ہے تو ہم نے رجوع کس کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف کرنا ہے. تو ابھی میں اس پہ ایک سوال کروں گا، جو کہ امامت کے مسئلے میں ہم نے کہاں رجوع کرنا ہو، یعنی آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت یا اللہ رسول کی طرف. جی بالکل، اس سے پہلے کتاب و سنت کی طرف جسے میرے خیال سے جرجانی نے اپنی کتاب میں جہاں یہ امامت والی بحث، تو اس میں غالباً آپ نے اس کو زیادہ گہرائی سے پڑھا، میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، تو مجھے ایسا یاد آ رہا، آپ میری اصلاح فرمائیے گا. اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ امامت کو ہم جو عقائد کی کتابوں میں لا رہے ہیں تو یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بدعتی اور گمراہ فرقوں نے اس کو، یعنی دوسروں، ظاہر سی بات وہ شیعوں اور ان کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے چونکہ اس کو اصول دین میں ڈالا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس بحث میں لا رہے ہیں. یہ میں نے غالباً اس طرح پڑھا یا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ یہ جی مسئلہ امامت جو ہے وہ فروع میں ہے، اصول میں نہیں ہے. اگر یہ اصول میں نہیں ہے تو پھر اس کی موت جو ہے وہ کفر کی کیوں ہے؟ تو دفن سے زیادہ اہم حضور، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے اہم، آپ نے وہ عبارت بھی پڑھی، اہم المہمات امام کا نصب کرنا ہے. بالکل. تو پھر اہم ہے، بالکل اہم رکن ہے. بالکل. اچھا، لیکن ہم جب پھر یہ ہے کہ اصول دین میں اس لیے اس کی یعنی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسے ہادی کی ضرورت ہے کہ جو امت کی ہدایت کر سکے اور مثل پیغمبر ہو. تو حضور یعنی اشارہ بھی فرماتے رہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور پھر آگے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اگر میں یہاں سے دنیا میں نہ رہوں، ہیں جی، وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. کتاب و سنہ ابن ابی عاصم شیبانی نے بھی لکھا ہے، باقیوں نے بھی لکھا ہے، سند ٹھیک ہے، البانی نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے. اور یہ جو اشارے ہیں یہ سب اشارے موجود ہیں مولا امیر المومنین، اور پھر صلاحیت بھی رکھتے ہیں مولا امیر المومنین. تمام بہرحال صحابہ سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اہل بیت کے افضل اور بعد از پیغمبر افضل فرد ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ان سے جب سوال ہوا کہ آیا حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کسی یعنی دلیل کا محتاج نہیں ہے. اہل بیت مولا امیر المومنین کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. کہتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کا افضل فرد ہاشمی اور اہل بیت کا افضل فرد ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اہل بیت کے افضل فرد بعد از پیغمبر مولا علی ہے. کیونکہ یہ جو انہوں نے شرط عائد نہیں کی نا کہ امام کا افضل ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اہل سنت علماء نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام خلیفہ بن سکتا ہے. تو بعض علماء نے اس کو غلط کہا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں بن سکتا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے کہ افضل کی موجودگی میں نیابت عن النبی، یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب امام بن رہا ہے، خلیفہ بن رہا ہے، تو وہ افضل ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ کیونکہ مولا علی افضل موجود تھے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، شجاعت و بصالت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یعنی مولا کائنات یعنی ان کمالات کی بلندیوں پر فیض ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جب بھی مسائل شرعیہ غامضہ مشکل یعنی
درپیش ہوئے تو سب صحابہ نے مولا علی کی طرف رجوع کیا جو اقضا تھے امت میں، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی ہے، تو قاضی کو عالم ہونا چاہیے، علم کے اعتبار سے باقیوں سے بلند ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم افضل کہیں گے مولا امیر المومنین موجود ہے۔ اچھا قبلہ، اس میں یہ بتائیں نا کہ اب جیسے امامت کو یا معاد کو، یہ کسی بھی چیز کو میں کہتے ہیں دین کا حصہ، یہ عقیدہ ہے، اس یعنی اصول دین میں سے، تو میں اس کا سورس کیا ہے، یعنی یا ہم یہ کہیں گے اتنی بدیہیات میں سے کہ اس کے لیے قرآن سے سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، امامت چونکہ دین کا بنیاد ہے یا عقائد میں شامل ہے، اصول میں شامل ہے، تو اس کو ہم سب سے پہلے قرآن سے پھر حدیث سے لیں گے، یا ڈائریکٹ حدیث سے بھی اس کی بنا رکھی جا سکتی ہے، یعنی قطعی دلیل ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے؟ قطعی دلیل ضروری ہے، اور پہلے تو یہ ہے کہ منصوص من اللہ، امامت منصوص من اللہ ہے۔ جی، منصوص من اللہ یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں اشارہ فرما دے، یعنی قرآن میں تو کلیات کا ذکر ہے نا، صحیح، کلیات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آیت اولی الامر کو لے لیں، تو اولی الامر اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد اولی الامر کی اللہ الاطلاق اطاعت ہے۔ تو اب اولی الامر اللہ نے تو فرما دیا کہ اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اب وہ ہے کون؟ شیعہ مصادر میں صحیح و سند احادیث موجود ہے، ہماری اصول کافی میں باقاعدہ باب ہے اس پر کہ آیت اولی الامر کے ذیل میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہ جس کے حوالے امام الانبیاء امت کو کر کے گئے ہیں، حدیث ثقلین کہ میں 2 اپنے نائب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ اس سے مراد یہیں 12 نہیں قبلہ، اس کے لیے 12 ائمہ ہیں، اس کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے حدیث کا، یا خبر احاد سے بھی ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے اگر صحیح احادیث موجود ہے، چاہے وہ احاد ہوں، مطلب متواتر یعنی نہ ہو، اگر احاد بھی ہونا جی جی اور تعدد طرق سے، ٹھیک ہے، وہ یعنی صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ ہاں عقیدہ ویسے تو علماء کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ قطعی و صدور ہو، قطعی ہو اور متواتر ہو، صحیح، خبر احاد سے یعنی عقیدہ نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح، تو یہ سمجھ ہاں جی، تو مسئلہ امامت جو ہے یہ ہمارا یعنی تواتر سے ثابت ہے ائمہ اثنا عشر کی، کیونکہ اولی الامر کے حوالے سے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اور خود پیغمبر خاتم سے اس کی یعنی صراحت موجود ہے، اور اہل سنت علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ اسی آیت کے تحت فخر الدین رازی کہتا ہے کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے معصوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیونکہ اطاعت اللہ اور رسول کے بعد الاطلاق اطاعت ہے، تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جو عصمت میں مثل پیغمبر ہو، مثل رسول ہو، تو اس کا معصوم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اولی الامر بادشاہوں کو، فقہا کو مان لیں، بادشاہ کو مان لیں، تو وہ تو بہت سارے بادشاہ ظالم گزرے، بہت سارے ظالم گزرے، تاریخ پوری یعنی شاہد ہے اس پر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خلفاء آئے ہیں، متصل خلفاء آئے ہیں، اب دیکھیں نا، ہم الخلفاء الراشدون الاربع و معاویۃ و ابنہ یزید و عبد الملک بن مروان و اولاد الاربع ہشام و ولید و سلیمان و یزید ثم بینہم عمر بن عبد العزیز۔ ان میں سے آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان میں سے شرابی تھے، حتیٰ کہ البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوائے عمر بن عبد العزیز کے سب ناسبی تھے۔ حافظ ابن کثیر جیسا حافظ ابن کثیر دمشقی جیسا بندہ اول سے متشدد ابن تیمیہ حرانی کا شاگرد، عقیدے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے، یعنی کہ جب بھی اہل بیت کی کوئی تعریف آتی ہے، ذہبی اور یہ
کیونکہ دونوں شاگرد ہیں ابن تیمیہ. ابن تیمیہ تو ناسبی ہے، جبکہ ان کے خود علماء نے اس کو ناسبی کہا ہے، اس پر کفر کے فتوے بھی لگے ہیں. تو ابن کثیر جیسا بندہ البدایہ والنہایہ میں کہتا ہے کہ جتنے حکمران گزرے ہیں اموی، سب کے سب ناسبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز. اب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، جانشین ہوں گے، جن سے دین قائم دائم رہے گا، غالب رہے گا. تو وہ کون ہے؟ وہی ہیں اولل الامر، بھی وہی ہیں کہ جن سے دین کو تقویت ملی ہے، جن سے دین غالب ہوا ہے. خود اہل سنت کی اس حدیث کی مختلف تشریحات ہیں. یعنی یہ جو حدیث ہے اثنا عشر متواتر ہے. اظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ سیوطی نے بھی لایا، اور بھی کتابوں میں ہے. اور پھر متفق علیہ ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو صحیحین بخاری اور مسلم ان کا متن ملتا ہو تو وہ روایت کریں. تو متفق علیہ بھی، یعنی حضور نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد جناب 4 خلفاء ہوں گے، یہ نہیں فرمایا. 12 خلفاء کا ذکر ہے. اب ہم اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ امامت اتنا مہم ہے کہ آپ یہ 12 پورے کر کے دکھائیں. اس لیے وہ جو انکار کرتے ہیں جی مسئلہ امامت کا تعلق اصول سے نہیں ہے، فروع سے ہے، وہ اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ 12 ائمہ آج تک وہ پورے نہیں کر سکے. اگر کرتے ہیں تو ان میں اکثریت یعنی فاسقوں کی ہے، فاجروں کی ہے، نواسب کی ہے. تو وہ تو پیغمبر اکرم کے جو مصداق ہیں 12 آخری دور میں، ہاں جی وہ تو نہیں ہے. تو آخری زمانے میں تو 12 نہیں ہے نا، یہ تو کچھ نہیں، شروع میں 6 پورے ہو گئے تو باقی 6 بعد میں آئیں گے. یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ بس ان کو ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، وہ ان کو شامل کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے. کاش اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑتے تو یہ کبھی بھی یعنی گمراہ نہ ہوتے. حضور نے جو ضمانت لی ہے تو اسی وجہ سے لی ہے. تو مسئلہ امامت خلاصہ یہ نکلا کہ سنی شیعہ کے ہاں اہم مسئلہ ہے، رکن ہے. جس طرح تفسیر قرطبی میں احکام القرآن میں کیا ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ رکن ہے اسلام کا، ارکان اسلام میں سے ایک ضروری اور لازمی رکن ہے. اور پھر ان کی عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اچھا قبل ہم جب کہتے ہیں اثنا عشری تصور امام، یعنی شیعوں میں زیدیہ کا بھی ہے، علویوں کا، مطلب جتنے فرقے ہر ایک کے اپنے تصور امام میں اختلاف ہے، ہمارے اسماعیلیوں کا. تو اثنا عشری تصور امام تعداد 12 ہو، سب بطن فاطمہ سے ہو، صلب حسین سے ہو، معصوم ہو اور منصوص ہو، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن میں کوئی اشارہ ہے اس میں؟ دیکھیں قرآن مجید تو کلیات تفصیل کے دیکھیں، قرآن مجید میں کلیات کا ذکر ہے، اولل الامر کا آ گیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، کمالات بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر آیت تطہیر ہے، یعنی عصمت آ گئی. اور اسی طرح اور آیات کا نزول ہے، تکمیل دین یعنی کس وجہ سے ہوا ہے، صحیح و سند حدیث موجود ہے. مثال کے طور پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے الیوم اکملت، یعنی دین کب مکمل ہوا ہے. ہمارے ہاں تو تواتر سے ثابت ہے کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کا اعلان ہوا اور جانشین منتخب ہو گئے. حضور وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں اشارے بھی فرماتے رہے اور صریحاً اور واضح الفاظ میں بھی خلافت بلا فصل، لیکن یہ جو باقی میں امیر کائنات کا یعنی امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور حدیث ثقلین خلیفتین کہ میں 2 خلیفے چھوڑی، بہترین دلیل ہے. نہیں اس کے بعد دلیل جو نا صلب فاطمہ، جی میں وہ بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. یہ پہلا والا تو تسلیم، ہاں جی تسلیم ہے، یعنی اہل سنی برادران بھی مانتے ہیں. تاریخ بغداد میں حسن درجے کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ غدیر کے بعد ہی یہ آیت تکمیل کا نزول ہوا ہے، اور حضرت عمر نے مبارکبادی دی ہے، سب وہ
اور وہ صحیح حدیث ہے، روایت ہے۔ تو یہ جو اوصاف آئے ہیں، صفات، یہ خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، کیونکہ دو ہیں نا اصول اربع، ادلہ اربع، قرآن و سنت، اجماع اور عقل، ان کے ہاں یعنی قیاس ہے چوتھی چیز۔ جی قرآن میں بھی ثابت ہو گیا، یعنی اشارے ملے ہیں، اشارے میں اللہ تعالیٰ نے نفس امامت، جی ہاں، کمالات اللہ نے بیان ٹھیک، ان کے کر دیے ٹھیک۔ ہیں، اوصاف بیان کر دیے ہیں حضور کے، یعنی اللہ اور رسول کے بعد ان کو لائے ہیں۔ اب ان کی تعیین اور تشخیص کون کرے گا؟ پیغمبر خاتم کریں گے، حضور کریں گے نا، بالکل۔ جو خود صاحب کتاب ہے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں ہے ان کی زندگی میں جو قرآن کی تشریح اس طرح کرے، یا ان کے اہل بیت ہیں، مولا علی ہیں، تو وہ خود فرما گئے ہیں کہ میرے جانشین کون ہیں اور ان کے صفات کیا ہیں، وہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ سنی بھائیوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے بھائی آپ، یعنی ان کو آپ فضیلت نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہیں دیتے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اہل بیت کے فضائل سے، مناقب سے، اور وہ بھی یعنی کبھی ان کی فضیلت سے انکار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، اگرچہ عملاً وہ فضیلت نہیں دے رہے، کیونکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بعد از پیغمبر حضور کا وارث کون ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، ان کا وارث، ان کا خلیفہ نائب کون ہے، یا حضور کے بعد افضل ترین مخلوق کون ہے، تو وہ دوسروں کو لاتے ہیں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت کو کیا فضیلت دی ہے، ہمیں بتاؤ۔ فضیلت تو نہیں دی نا، صرف کہنے کی حد تک ہے۔ تو اس لیے یہ جو صفات ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ وہ صلب حسین سے ہوں گے اور نسل فاطمہ سے ہوں گے، یہ متواتر حدیث موجود ہے۔ اور یہ اب سنیوں کے ہاں بھی ہے یہی حدیث، سنیوں کے ہاں بھی، سنیوں کے ہاں یہ بھی، ساری چیزوں کے سنیوں کے ہاں بھی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ لے لیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لے لیں، ان کا تو سب نے کہا من اطرتی، وہ تو من ولد فاطمہ، وہ صحیح ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ امام مہدی قد یفضل علی بعض الانبیاء، بعض انبیاء سے بھی یعنی فضیلت ہے ان کو، اور بعض میں ہے کہ نبی کے برابر ہوں گے، نبی کے برابر ہوں گے، امام مہدی کی خلافت راشدہ سے بھی افضل خلافت ہے، افضل امامت ہے۔ تو امام مہدی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ اطرت رسول ہیں، ولد فاطمہ سے، یعنی اس کا بھی تعلق اسی خاندان سے ہے، باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور وہ 12 خلفاء میں 12 امام سنی مانتے ہیں، صوفیاء بھی مانتے ہیں، اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی ہم اس میں، حتیٰ کہ علامہ ذہبی جیسے بندے نے سیر و اعلام نبلہ میں لکھا ہے کہ جتنے ائمہ اہل بیت گزرے ہیں یہ خلافت کی، حکومت کی صلاحیت باقی لوگوں سے زیادہ رکھتے تھے۔ سیر و اعلام نبلہ میں انہوں نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا بالکل یہ ائمہ اثنا عشر ہر اعتبار سے صلاحیت رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان سے اچھا سلوک روا نہیں رکھا۔ اچھا قبل ہم ایک زمینی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں تو یہ جو ہم جن کو ائمہ کہتے ہیں 11 یا امام مہدی پہ تو چلو دوسرا مسئلہ، تو ان کو وہ جیسے ان کے یہاں ایک تقسیم ہے نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو امام جو 11واں امام وہ تبع تابعین تک کے اس میں آتے اہل سنت تصور ہوتا ہے۔ تو اس دور میں جو محدثین نے جرح کیے اس میں تابعین پہ جرح ہے، یعنی جو صحابہ کی شاگرد ان کے بعد، تو ان ائمہ میں سے کسی پر جرح ہے سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں؟ کسی پر بھی نہیں ہے نا، سب دیکھیں ائمہ اہل بیت تو ایسے کمالات اور ایسی یعنی صفات سے متصف تھے کہ سنی علماء نے بھی جرأت نہیں کی صحیح کہ ان میں کوئی عیب تلاش کریں یا کسی امام پر جرح کی ہو، سوائے چند بندوں کے۔ 2 بندے ملتے ہیں، اچھا 2 بندے ملتے ہیں، اچھا
اور انہوں نے کہا جی امام حسن عسکری کے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز ہے. اچھا بس بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ بھی نہیں وہ بھی یعنی تابعین میں سے کچھ ہیں یا تبع تابعین میں ہوں گے. تو کیا کوئی نام یاد ہے جنہوں نے یہ کی کسی؟ ہاں وہ ہیں. اچھا. وہ انہوں نے طاہر پٹنی نے نا کتاب اچھا. الموضوعات میں یہ نشاندہی کیا، لیکن وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو کوئی یہ تو ان کے یعنی دشمن بھی گزرے ہیں، ان پر سب و شتم ممبروں پر کرنے والے، یعنی امام حسن امام حسین مولا علی کی موجودگی میں ممبروں پر سب و شتم کیا گیا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سب و شتم کر دیا ہے لہٰذا یہ جناب مجروح ہیں. نہیں بڑے جو تو کوئی بھی یعنی اس پر متفق نہیں ہے کہ کسی نے بھی جرح نہیں. بہت اہم بات ہے یہ بھی. بلکہ ان کی عدالت، ان کے علم اور ان کے تقوی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا. بالکل سب نے اعتراف کیا. اچھا سر، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امامت جو ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ضروریات دین یا اصول دین میں سے ہے، اور ظاہر آپ جس تصور کے ساتھ یہ بات کریں گے، آپ ایک عشری شیعہ محقق عالم ہونے کے ناطے بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ 12 کی تعداد، عصمت اور یہ سب کے ساتھ یہ اصول دین ہے. ان پورے شرائط اور ان تعداد کے ساتھ امامت کو ماننا اہل تشیع کے ہاں یہ اصول دین میں سے ہے. جی بالکل. اچھا، لیکن اب جو ہمارے یہاں جو پرانی کلامی کتابوں میں تو اسی طرح، لیکن اب ہمارے ایک تبدیلی ہم نے دیکھی، یہ اب مجھے نہیں پتہ کب سے آئی، اور جو ابھی کلام کی کتاب اہل تشیع کی بڑے مراجع کی بھی آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول مذہب شیعہ میں سے ہے، اصول دین میں سے نہیں ہے. تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل اصول دین میں ہے، اصول مذہب میں نہیں ہے. اصول مذہب میں بھی ہے، وہ تو ہے، مطلب میں اور ہاں وہ تو ہے لیکن اصول دین دیکھیں اصول مذہب میں ہے تو مذہب ہے کیا؟ دین ہے. نہیں جیسے مذہب یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ امامت شیعہ اصول میں ہے. یہی میں سمجھ، مقصد یہ ہے نا، یعنی اصول امامت جو ہے وہ اصول مذہب شیعہ میں ہے. اب جیسے ہم کہیں گے عدالت صحابہ، اس سے مقصد یہ ہے ہمارے فقہاء علماء کا جی کہ امامت اگر اصول میں قرار دیتے ہیں اور حضور کے بعد یعنی امامت کو افضل سمجھتے ہیں، امام کا ہونا یہ یعنی تشیع کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں مذہب تشیع ہے. لیکن ہمارے معیدات، ہماری تائید میں بہت سے سنی علماء اس میں ہیں. بالکل. اصل شیعہ ہمارے بزرگان علماء و فقہاء نے جو اصول مذہب میں کہا ہے، مقصد یہی ہے. نہیں لیکن کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے بعض نے کہ جی یہ ہمارے ہاں یعنی اصول مذہب میں نہیں ہے. بھائی ان کے یہ شیعہ علماء نہیں، سنی علماء کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عملاً وہ اصول میں مانتے ہیں، عملاً اصول میں مانتے ہیں. اب دیکھیں کہ حدیث کی تو مخالفت نہیں کریں گے کہ جو بغیر امام کے مر گیا کفر کی موت ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور جس طرح بعد از پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو خلافت کا مسئلہ چلا ہے، بنا ہے، تو ان کے بنانے سے پتہ چلتا ہے، ترجیحات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی اصول میں ہیں. لیکن قبلہ یہ ہے نا، اب جیسے اہل سنت کے ہاں عدالت صحابہ کو ماننا اصول مذہب سنی ہے میرا، یعنی سنی ہونے کے لیے عدالت صحابہ کو ماننا ضروری ہے. اب ایک شخص سنی نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں میں عدالت صحابہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کی تکفیر تو نہیں ہوگی نا، تکفیر کہے گا بھی سنی نہیں ہے. جی لیکن اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سنی یہ کہے کہ نہیں عدالت صحابہ اصول دین میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ امامت اصول دین ہے، اصول دین اس میں بھی جو نہیں مانے گا اس کی تکفیر ہو جائے گی. بالکل بالکل کافر ہے وہ. اچھا، سب یعنی مسلمانوں کے ہاں کافر ہے. صحیح. دیکھو اصل امامت کا کوئی منکر نہیں ہے. نہیں، میں اس عشری تشیع کے تصور اسی میں تمام ائمہ کا جو پورا کانسیپٹ وہی ہے، اسی میں میں کہہ رہا ہوں نا. صحیح. آگے دیکھیں، اصل یہ ہے کہ اصل کا منکر نہ ہو. ٹھیک. اصل امامت کا کوئی منکر نہیں ہے. صحیح.
صرف آگے یعنی تعبیرات میں اختلاف. خوارج کا کوئی فرقہ شاید ہوا تھا بس. جی ہاں، ورنہ اب دیکھیں نا سنی شیعہ جو بنیادی یہ فرقے ہیں، آگے پھر تقسیم ہے، سنیوں کے ہزاروں فرقے بن گئے آگے، اور وہ ایک دوسری کی تکفیر کرتے ہیں نا. بالکل بالکل. یعنی برِ صغیر میں مولانا فضل خیر آبادی نے مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے. سب نے ایک دوسرے کی بڑے جو سب نے کی ہے. احمد رضا خان صاحب نے، احمد رضا خان تو بعد کا ہے نا، اپنی بھی تکفیر ہوئی ہے، یہ تو یعنی بعد کا ہے. لیکن امام اہل سنت میں نے اس لیے ان کا نہیں امام اہل سنت چلو ایک فرقے کا ہے نا، وہ تو ہر امام اپنے اپنے فرقے کا ہے. بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، مشترکہ میں تمام سنی برادران کی بات کر رہا ہوں کہ سنیوں کے ہاں مولانا فضل خیر آبادی اور ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کے خاص یعنی خاندان کے لوگ، مولانا مخصوص اللہ شاہ اور بڑے بڑے لوگ، یعنی 400 علماء مولانا فضل حق کے ساتھ تھے. شاہ اسماعیل کی اور ان کے پیروکاروں کی تکفیر میں 400 علماء کے فتوے میرے پاس موجود ہیں، اقرار کیا ہے انہوں نے. میرے پاس اس زمانے کی کتابیں موجود ہیں. 400 علماء کے نام میرے پاس موجود ہیں کہ جنہوں نے، اور بنیاد کیا ہے تکفیر کی شاہ اسماعیل پر، وہ کوئی وہ تقویت الایمان نذیر کا مسئلہ تھا نا، کہ حضور کی نذیر یعنی صحیح ہاں بالکل، وہ پرانا مسئلہ اس وقت یہ چلا تھا ان کے ہاں، تو انہوں نے تکفیر کیا ہے. اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا اور میرے پاس پورا یعنی ریکارڈ پڑا ہے. تو یہ تو تکفیر تو خیر ہوتی رہی مسلمانوں کی. اب یعنی ایک دوسرے کے خلاف تکفیر. اب ایک کتاب ہے میرے پاس، وہ پرانی چھپی ہوئی بھی ہے، اب نئی بھی چھپی ہے، تجانب اہل سنت. اچھا، ان میں کسی کو نہیں چھوڑا جس کی تکفیر نہ کی گئی. تو لہٰذا یہ مسئلہ مسئلہ امامت سب مسلمان متفق ہے. آگے اختلاف ہمارا چلتا ہے کہ آیا یہ منصوص من اللہ ہے یا نہیں ہے، آیا امام کو معصوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آیا معصوم، ہاں جی، آیا امام افضل ہونا چاہیے یا مفضول بھی امام ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اس میں بھی پھر آگے مختلف طبقے بن جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی امام کو افضل ہونا چاہیے، پھر وہ اختلاف ہو گیا. تو قبلہ میں یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ایک چیز اصول دین میں سے اور جی اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ تکفیر اس کی ہو گئی، کافر ہو جاتا ہے. اب بالکل کافر یہ ہو سمجھ جاتا میں آیا کہ نفس سے امامت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر ہوگی. جی تکفیر. اگر کوئی اثنا عشری تصور امامت کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی. دیکھیں جب وہ اصول میں ہے امام جب اصول میں ہے، امامت اصول دین میں ہے تو وہ تکفیر ہوگی. اور اس میں بھی علماء یہ شرائط لگاتے ہیں نا کہ وہ جاہد، یعنی اس پہ حجت پوری ہو گئی، اس کو سمجھ میں آ گیا. اگر وہ جی بالکل وہ ایک جہود کا، اگر وہ بندہ اس تک یعنی وہ حقائق نہیں پہنچے، بالکل رسائی نہیں ہے، ادراک نہیں کر سکا، فہم اتنی نہیں ہے، جی جو بھی بالکل، تو وہ اس سے یعنی مستثنا ہے. اور باقی جو جان بوجھ کر پیغمبر خاتم کی مخالفت کی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی میرے جانشین یہ ہیں، میرے خلیفے یہ ہیں، بہت اچھا جی تواتر کے ساتھ ثابت. اچھا قبلہ ایک اور چیز، میں جیسے آپ نے قرآن سے، احادیث سے اور عقلی دلائل سے آپ نے جس انداز سے اس کو ثابت کیا، میرے خیال سے یہ سمجھنے میں اب کوئی دقت نہیں رہے گی کہ امامت کتنی اہم ہے اور کیوں اس کو اصول میں ہونا چاہیے ہے. اب اس میں ایک یہ ہے نا کہ اب جب یہ ریاست الدین و دنیا نیابتاً عن النبی ہے تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے بطور طالب علم کہ اسماعیلی صحیح ہے، کیونکہ وہ تسلسل موجود ہے. آپ کے ہاں تو 12ویں کی بات اب آپ کے تو غیبت میں ہے، تو بھائی اب نہ وہ میری ریاست دین و دنیا کر رہے، نہ ہی وہ مجھے کوئی حکم دے سکتے، نہ میں ان سے کوئی رہنمائی لے سکتا ہوں. تو یہ کیسے بند کر دیا؟ یہ تو پھر قیامت تک نہیں چلنا چاہیے سلسلہ. نہیں قیامت تک. دیکھیں حضور نے فرمایا ہے میرے 12 ہیں، تو 12 پورے کرنے ہیں نا. 12 کے بعد 13واں نہیں ہے، 13واں تو نہیں ہے نا، 12 ہے نا. دیکھیں اہم ہے یہ، اور اس کے بغیر دیکھیں متفقن علیہ کیا ہے، 12 ہے، 12 کہا ہے نا. جی اسماعیلی حضرات جو ہیں وہ 12 سے یعنی تجاوز کرتے ہیں،
وہ تو مخالفت پیغمبر ہے. تصور امامت کے مطابق نہیں امامت دیکھیں جس وجہ سے دیکھیں جب یعنی تعیین ہو چکی ہے، تعیین ہو چکی ہے، وہ نص سے تعیین ہے، اب تعیین ہے کہ بھائی سنی شیعہ کے ہاں دونوں میں، ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں بھی متواتر ہے، ان کے ہاں بھی متواتر ہے یہ کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، جیسے حضرت موسیٰ کے وہ نقبا تھے، وہ قرآنی آیت ہے 12 تھے، تو یہ نص صریح ہے، متواتر حدیث ہے کہ 12 ہوں گے. اب یعنی 12 سے تجاوز نہیں ہے، تجاوز کریں گے تو وہ مخالفت پیغمبر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ 12واں موجود ہے. اب یہ ہے کہ ہم یعنی ان سے ہدایت کیسے لے سکتے ہیں. اب دیکھیں 12 سے پہلے جو 11 گزرے ہیں، 11 گزرے ہیں، انہوں نے دین پہنچا دیا ہے، اپنی تعلیمات ہم تک پہنچا چکے ہیں. صحیح، دین مکمل ہو چکا ہے نا، اس میں نہ یعنی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے. مطلب یہی ہے. لہذا تکمیل دین حضور کے زمانے میں ہو چکی تھی. اب یعنی موجودہ مسائل ہیں یا بعد والے درپیش آنے والے جدید مسائل ہیں، یہی ہوتے ہیں نا. تو اس کے بعد جو 11 ائمہ پورے گزرے ہیں، انہوں نے امت کو وہ سب ہدایات دے دی ہیں، پہنچا دی ہیں. ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیثیں ہیں ان کی، لیکن مسلمانوں نے قبول نہیں کیا ان کو. اب دیکھیں جتنے بھی مسالک ہیں، دیوبندی لے لیں، مماتی حیاتی، بریلوی لے لیں، رضوی، تفضیلی، غیر مقلد لے لیں، اہل حدیث ہیں جی، سلفی، عصری، ان کے ہاں بھی آگے فرقے ہیں اور ایک دوسرے کی سب تکفیر کرتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. دیوبندی مماتی حیاتی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. میرے پاس 200 صفحے کی کتاب ہے، مفتیوں کے فتوے ہیں. اور دیوبند کے ہاں مولانا تھے وہ مفتی صاحب جو وفات پا گئے ہیں، وہ اپنے مدرسے میں مماتی کو داخلہ نہیں دیتے تھے. اچھا، یہاں تک شدت ہے. اور فتوے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں. سمجھ گئے نا جی بات. تو یہ تو تکفیر کا سلسلہ تو مسلمانوں میں ہر بات پر یعنی کفر کا فتویٰ. تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، دیکھیں اللہ کی مصلحت ہے، اس میں بھی یعنی مشیت خدا شامل ہے. اور وہ دین یعنی پہنچا چکے ہیں. ان کے نواب اربع تھے اور اس وقت یعنی آپ دیکھیں حضور نبی کریم ہمارے مابین نہیں ہے، کوئی نبی موجود نہیں ہے نا، امام بھی موجود نہیں، لیکن ہمارے بار میں امام موجود ہے. ان کا سلسلہ جو ہے وہ روحانی یعنی چل رہا ہے. صحیح. قبلہ میں ویسے اس پہ بہت سارے ادلہ یعنی جو کہتے ہیں جی تمہارا امام کہاں ہے، وہ اصل اعتراض برائے اعتراض ہے. ظاہر سے تو پھر مناظرانہ یا اس میں تو جی وہ بس. اچھا قبلہ میں ضمن ایسے اپنی فہم کے لیے یہ جو اسماعیلی نظاری یا جن آخانی ان کے ہاں جو ابھی موجود جو امام، کیا ان کا تصور یہ ہے کہ بالکل مثل علی اور مثل حسنین یعنی اسی طرح یہ معصوم اور منصوص ہے، یا کوئی فرق ہے اس میں کرتے لوگ خود؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اسماعیلی حضرات جو ہیں ان کا تصرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل کو انہوں نے بنایا، پھر آگے سلسلہ انہوں نے بنا لیا ہے. لیکن ان کا مبنی کیا ہے؟ ایک بنیاد ہوتی ہے نا، مبنی ہوتا ہے، کوئی نص ہے موجود ہے کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نائب جو ہے وہ اسماعیل ہے یا حضور فرما گئے ہیں. جو نصوص سریہ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، وہ 12 مشخص ہیں. حضور خود نام لے کر فرما گئے ہیں کہ میرے بعد یہ ہے. اس میں سنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، 12 کے اس میں سنی علماء نے بھی لکھا ہے جی. ملا جامی کو لے لیں، ملا جامی کا بہت بڑا مقام ہے ان کے ہاں، یعنی جو بھی سلسلے ہے تصوف کے ملا جامی ان میں شامل ہے. انہوں نے شواہد النبوہ میں باقاعدہ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے 12 جانشین انہوں نے نام
لے کر لکھے ہیں، اور انہی 12 کے؟ انہی کے، اچھا، انہی ہی 12 کے۔ دیکھو باطنی کرتے ہوں گے نا کہ نہیں باطنی نہیں خلافت کی نہیں بات نہیں، ہے۔ باطنی خلافت نہیں ہے۔ تصوف میں تو وہ اصطلاح ہے نا، دیکھیں باطنی کیا ہے، یعنی جو ایک باطنی کا مطلب یہ ہے کہ تقرب الی اللہ ان کا زیادہ ہے۔ جی تو بھائی جن کا رابطہ ہی اللہ کے ساتھ ہے، ظہری بھی تو وہی ہے، صحیح، ظہری تو ہمیں امام ہمارے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے جو ہیں وہی ہیں جو جن کا تقرب الی اللہ ہے جی، اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہے، تو وہی ظہری بھی وہی ہیں۔ نہیں تو ہم نے باطنی الگ بنائے ہوئے ہیں اور ظہری یعنی الگ بنا لیے ہیں اس کو، جی ہاں، کیونکہ وہ سنی بھی تھے اور وہ سارا اور یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ میں صرف اسماعیلیوں کا یہ سمجھنا چاہ رہا تھا نا، یعنی یہ نہیں دیکھیں نا جی، میں تصور ان کا سمجھنا چاہ رہا ہوں میں سمجھ گیا ابھی ہوں جو آپ کی۔ موجود امام ہے وہ فقیہ کی اب دیکھیں کہ ان میں میں وہ صفات وہ نہیں مانتے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے یا اس میں شرائط امام والی ہونی اچھا، وہ چاہیے، نہیں مانتا، یعنی عملاً بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں عملاً تو ہم بات کی بات کریں، جی ہاں، اصولاً کیا ہے وہ عقیدتاً دیکھیں عقیدہ ان کا جو ہے وہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مبنا ہے۔ مبنا کیا ہے؟ یعنی احادیث پیغمبر، خود نبی اکرم یعنی نام زد کر کے گئے ہیں، اور ان کے نام موجود ہیں، اصول کافی میں موجود ہیں، پھر ہمارے علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں، نصوص الائمہ، نصوص ائمہ کی امامت پر، جی نصوص سریہ پہ مستقل کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس وہ ہے مبنا کہ ان کے نام بھی حضور نے لیے ہیں کہ میرے جانشین یہ ہے، تو وہ جو سلسلہ انہوں نے نکالا ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس امام کہتے ہیں نا، ہاں ان کے پاس کوئی یعنی مبنا نہیں ہے نا۔ ہم یعنی اسماعیلی حضرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مبنا تو بتاؤ، کہ حضور نے نام لیا ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیل کا، اسماعیل کے بعد فلاں ہے، کوئی حدیث دکھا دو، کہیں نہیں ہے، صحیح، بالکل مبنا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، ایک اور چیز مطلب میری تو خواہش تھی کہ اور بھی کچھ موضوع، لیکن یہ تو امامت کے ہی مسئلے پر، وہ بھی تشنگی میرے خیال سے رہ جائے گی سوالات میں۔ آپ نے جو کچھ جتنی چیزوں پہ بات کی اس میں نہیں، یعنی میرے ابھی کافی کچھ سوالات اور بھی پیدا ہوتے جا رہے، تو چونکہ گفتگو زیادہ لمبی ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، تو میں صرف ایک سوال اور کر کے نا میں موضوع اس پہ پھر کسی دن میں اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، بڑی آپ کی نوازش سر، بہت مہربانی۔ صحیح۔ اچھا سر، اب جیسے میں شیعوں کو اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں، ابھی تو بہت زیادہ یہ بات ہو گئی کہ سنیوں کو یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم تو ظالم فاسق سب حکمرانوں کو واجب الاطاعت سمجھتے ہو، خروج کا تمہارے آنے، تو خود اہل تشیع کے ہاں بھی تو خروج کی حرمت ہے نا، خلیفہ یا جو بھی حکمران ہے 12ویں کے ظہور سے پہلے آپ کو خروج کی اجازت ہے کیا کسی ظالم فاسق حکمران کے خلاف؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام اجازت دیں ہمیں، امام اسی مفہوم میں، ہاں وہ جو بالکل، کیونکہ اب لفظ امام تو کیونکہ جہاد جو ہے نا جی، اصل یہ ہے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں وہ تو نائب ہے نا جی ہمارے، تو امام جب آپ بولیں گے تو یعنی امام علیہ السلام کے جو نائبین ہیں ہمارے، نائب ہیں، مراجع ہیں، اگر وہ حکم دیں گے تو جہاد ہے ہمارے یہاں ہے۔ جب معصوم کی احادیث موجود ہے، اور کیا کہ جو بھی اس طرح خروج کرے گا، کوئی رایہ لے کے نکلے گا طاغوت کے، وہ جو احادیث ہے نا، نہیں وہ جو احادیث ہے نا، ان کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ ہمیشہ اکثریت میں نہیں رہے، اکثریت میں نہیں رہے، تو لہٰذا اگر آپ جہاد کریں گے یا نکلیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اکثریت ظالموں کی تھی، بادشاہ اور ان کے وقت کے حکمران سارے ائمہ اہل بیت کے مخالف تھے، تو وہ خروج نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کی تعداد بھی ان کے ساتھ کم تھی۔ اب دیکھیں نا قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ جہاد
تم پر کس وقت واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد نہیں کیا، پہلے دین کو خفیہ چلایا ہے، اور بعد میں جب لوگوں کی اتنی تعداد ہو گئی تو پھر جہاد آپ نے یعنی فرض کیا ہے۔ پہلے تو وہ بھی خاموش رہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر ہے کہ اگر تمہاری تعداد اتنی ہو تو پھر کہ تم غالب آ جاؤ اس پر، اس وقت آپ تلوار اٹھاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بھی قواعد اور ضوابط ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو کہ آپ یعنی ایسے ہی نہ دوڑ پڑو، یعنی آپ یہ فرما رہے کہ ہاں جی، خروج کو جو اب دیکھیں نا، جی ہاں جی ہاں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کیا، کہ صحابہ کرام کو بھی منع کیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، صحیح ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہے، ہاں روکو، لیکن آپ یہ فرما رہے کیونکہ موقع نہیں ہے اس مقتضی الحال کے مطابق، اور اس تناظر میں جہاد جو ہے اس کے اگر شرائط پائی جائیں تو پھر اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہے کہ جب بھی حکمران کوئی مسلط ہو جائے، تغلب اہل سنت بھائیوں کے جی جی بالکل ہے، خواہ وہ خود آئے یعنی جبرن تلوار کے بل بوتے پر مسلط ہو گیا ہو، یا لوگوں کی رضا و رغبت سے وہ مسلط ہو گیا ہو، تو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے آپ، بالکل نہیں کر سکتے۔ نہیں اس میں تو حکمتیں ہیں نا جی، ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس حکمت کے بل بوتے پر کہا ہے کہ کیونکہ ظالموں کی اکثریت ہے، ظالموں کی اکثریت ہے، لہذا تمہیں وہ ظلم سے قتل کر دیں گے، اور دین جو ہے وہ آگے نہیں پہنچے گا، لہذا ترجیح دو دین کو۔ اب دیکھیں نا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو ترجیح دی ہے۔ مولا امیر المومنین کا خطبہ روضہ کافی میں موجود ہے کہ میں وہ فدق واپس کیوں نہیں لے سکا۔ اب دیکھیں، مولا علی کو خلافت کا مسکن خلافت مدینہ میں رہنی چاہیے تھی نا، مدینہ میں رہتی، مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ تو مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا، مدینے میں مولا علی کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، کوفہ میں محب تھے مولا علی کے، وہ منتقل کر لیا ادھر، تو مدینہ میں نہیں رہے۔ صحیح، یعنی حالات کے پیش نظر ہر معصوم امام حالات کے پیش نظر انہوں نے تعلیمات دی ہے۔ تو قبلہ جب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی خروج نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں باطل کے خلاف، لیکن خروج کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ دیکھیں کہ ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے تو قلم سے جہاد کریں، زبان سے جہاد کریں، جہاد کی قسمیں ہیں نا یہ۔ لیکن اہل سنت بھی تو یہ کہتے ہیں نا، جب وہ خروج کی ہم بحث ان کی کلامی اور فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس خروج جو ہے اس کی حرمت پہ، یعنی امام نووی نے تو یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حروم، لیکن اس میں ہم جب وہ تفصیل میں جاتے وہ کہتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ خروج جائز تھا فاسق کے خلاف، اور کفر بوا کی صورت میں تو ہے ہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا مفسدہ، اس کے مضرہ سے، اس کے یعنی نقصان زیادہ ہو، یہ جو آپ مفاسد زیادہ ہوں، فائدہ کام ہو، تو اس وقت صبر کا۔ تو اہل سنت بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا، تو خروج دونوں میں ایک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کیونکہ اس حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، صحیح، بالکل، اس میں تو سب مسلمان اس پہ اتفاق ہیں، لیکن جہاد کا منکر کوئی نہیں، صحیح، صرف اس کے تقاضے ہیں۔ لیکن جہاد ابتدائی اور جو دفاعی کی ہم بحث کر، اس میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد ابتدائی بھی غیبت امام میں فقیہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، ٹھیک، قبلہ میں آپ یعنی مرجے کے، جی بالکل، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے سوالات اور بھی ہیں، وہ میں دوبارہ آپ سے ملاقات میں کروں گا۔ حدیث کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ وہ نام ہے، تو اس پہ میرے کچھ سوالات تھے طالب علمانہ، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں، ورنہ کسی دن آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، میں قبلہ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان جیسے اہل علم سے، اور میں اپنا جیسا طریقہ مسلک، مذہب، عقیدہ، اس سے بالاتر ہو کر میں چاہتا ہوں کہ لوگ دوسرے لوگوں کے مذہب کو، مسلک کو، عقیدے کو، فکر کو ان کے ایسے محققین سے سنیں، تاکہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے غلط فہمیاں پال رکھی ہے نا،
وہ ہم دور کر سکیں. یہ میرا صرف ایک یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے. تبلیغ کرنا، کسی مذہب کو پھیلانا، یہ میں نہیں رکھتا ہوں یعنی مشن کے طور پر اس چینل میں. تو جس بندے کو مجھے پتہ ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا اس مسلک میں ان کی ایک تحقیق کا اور اس کا مقام ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان سے مستفید ہوں. بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ نے اتنی عزت اور احترام سے ہمیں بٹھایا، ٹائم دیا، اور اتنا مفصل. سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیا. اور آپ نے جو اتنا کچھ جو ہے آپ کے پاس، اور جو آپ نے اس بزرگی تک جو کچھ علم حاصل کیا، وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، میں خادم ہوں جی، جب چاہیں یہ آپ کا گھر ہے، جب چاہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اور آپ کی تشریف آوری کا از حد شکر گزار. بہت شکریہ قبلہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ.